بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز و بھائیو، ماہ مبارک کا ایک ہفتہ گزر گیا اور باقی ایام بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جائیں گے۔ یہ مبارک مہینہ اپنی رحمتوں و برکتوں کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور بہت سے وہ افراد ہوتے ہیں جن کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہوتا ہے۔ آج کی مجلس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کے جو اعمال ہیں، یعنی روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ اپنی جگہ پر اہم ترین عبادات ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہماری روحانیت کے لیے ان اعمال کے اندر نسخہ کیمیا موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے رمضان مبارک کی فرضیت، رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کا جس آیت کریمہ میں اعلان فرمایا ہے، اس میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، بلکہ اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزہ رکھوانے کا مقصد انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، تقویٰ وہ اعلیٰ ترین صفت ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو۔ کائنات میں سب سے بزرگ و برتر شخصیت حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر، انی واللہ اتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہوں۔ روزہ کے ذریعے سے تقویٰ کی صفت کیسے پیدا ہوگی، اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ صرف روزہ اپنی ذات سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہیں کر دے گا، بلکہ تقویٰ کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کیا کرنا ہے، اسی پر میں آج روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ کاش ہمیں اس کی قدر ہو جائے اور ہم اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے اس کو دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سب سے پہلی جو آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک جو اللہ جل شانہ نے نازل فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تقوی ایک مطلوب چیز ہے۔ پھر قرآن میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ آیت کا ٹکڑا جگہ جگہ آتا ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جاندار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔
کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تم میں کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات بولو۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ جہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے تقوی اختیار کرنے کا، اس کے ساتھ کوئی عمل بھی بتایا یہ کرو۔ تقوی کیسے آئے گا؟ ہمیشہ اس پر نظر رکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ تقوی کیسے آئے گا؟ اس طرح کہ تم اپنے ایمان کی فکر کرو۔ تقوی کیسے آئے گا؟ اس طرح کہ زبان سے جو بات نکالو سیدھی سچی بات نکالو۔ تقوی کیسے آئے گا؟ اس طرح کہ سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ یہ میں نے 3-4 آیتیں نمونے کے طور پر پیش کی ہیں، آپ تلاوت کریں گے تو جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا حکم موجود ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے تمام لوگوں اللہ سے ڈرو۔ تو اس میں جو آیتیں نکاح کے خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہیں، 3 آیتیں، تینوں میں خطبے کا حکم دیا گیا۔ یہ انتہائی قیمتی صفت ہے اور اسی کے اوپر آخرت میں سرخ روئی کا مدار ہوگا۔ جو جتنا زیادہ تقوی کی دولت لے کر اللہ کے پاس جائے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں کون سا کام کرنا ہے، کیا تصور پیدا کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ صفت ہمارے اندر آ جائے۔ تقوی کا حاصل یہ ہے کہ ہمیشہ ہماری نظر اس بات کے اوپر ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں ہیں، ایک جلال کی اور ایک جمال کی۔ اس کا جلال بھی بہت اونچا ہے اور اس کا جمال بھی بہت اونچا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ تو دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں، سزا دینے والا بھی ہے، رحم و کرم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، احسانات ہیں، ان احسانات کے اوپر ہماری نظر ہو اور حیا محسوس ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے لوگو اللہ سے شرم کرو جیسا کہ اسے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں، فرمایا یہ نہیں۔ پھر آپ نے بتلایا کہ شرم کرنے کا مطلب کیا ہے۔ شرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ مشکوٰۃ شریف میں جہاں حیا کا بیان ہے اس کے حاشیے پر مشائخ کے اقوال نقل کیے ہیں، شیخ شبلی ہیں، جنید بغدادی ہیں، کہ حیا کیا چیز ہے۔ حیا کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کے بارے میں غور کریں۔ کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمارے پیدا ہونے کے پہلے سے لے کر مرنے کے وقت تک ہر قدم پر اللہ کی نعمتیں دھواں دار بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، ہاتھ پاؤں کی طاقت۔ ہمارے نظام جسمانی کے اندر جو اللہ کی قدرت رکھی ہوئی صرف اسی کو آدمی سوچے اور اس کے بارے میں غور کرے اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچے تو حیا محسوس ہوگی کہ اللہ کے ان انعامات کے باوجود ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اس کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ یہ اس کیفیت کا نام کہ جو اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر، اللہ کی نعمتوں کا سے اپنے اعمال کا موازنہ کر کے جو کیفیت پیدا ہوتی اسی کا نام حیا ہے۔ یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے انعامات کے بارے میں سوچے، اس کے احسانات کے بارے میں سوچے، اور پھر یہ کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم تنہائی میں ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہم مجمع کے اندر ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، تب بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ اللہ کے انعامات اور احسانات کے ساتھ ہم اس کی حکم عدولی کریں، اس کی نافرمانی کریں،
اس کے احکام کو توڑیں۔ روزے کے ذریعے یہ صفت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ غور کیجئے، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ 3 اعمال سے اپنے آپ کو روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا ہم بستری کرنا، روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو اس عمل سے ان تینوں چیزوں سے روک کر رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اب یہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، اس میں اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ مجمع کے اندر ہے یا تنہائی کے اندر، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ روزے کی حالت میں خلوت میں بھی کسی کو خیال نہیں آتا کہ لاؤ چپکے سے کچھ کھا لیں، چپکے سے کچھ پی لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ خیال ہوتا ہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ بس اسی صفت کو اپنے اندر پختہ کرنا ہے۔ جس طرح روزے کے ایام میں ہم اس بات کا اپنے دل میں استحضار رکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہمارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہمیں جواب دہی کرنی ہے، وہ ہمارے اعمال کا حساب و کتاب کرے گا۔ دنیا نہ دیکھ لیکن اللہ دیکھ رہا۔ اللہ کے ڈر سے ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بس اسی طرح سے ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص غلط کام کرنا نہ چھوڑے اور غلط بات بولنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو روزہ کا حکم دے رہے ہیں تو حقیقت میں صرف بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ کچھ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ خود سے نہیں آئے، یہ تصور جمائیں، غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں۔ چنانچہ مشائخ کے یہاں مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ 10 منٹ بیٹھ کر آنکھ بند کر کے الم یعلم بان اللہ یرا، اس آیت کا مراقبہ کرو۔ آیت کیا فرمایا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے دیکھنے کا تصور تنہائی میں بیٹھ کر اتنا جماؤ کہ پھر کسی وقت یہ تصور ذہن سے غائب نہ ہونے پائے۔ اسی صفت کو پیدا کرنے کے لیے مشائخ کے یہاں مجاہدے کرائے جاتے ہیں، چلہ کشی کرائی جاتی ہے تاکہ یہ تصور جم جائے۔ اسی کو نسبت صوفیہ کہتے ہیں، اسی کو استحضار کہتے ہیں، اسی کو حضوری کہتے ہیں۔ یہی تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ چیز اپنے اندر پیدا ہو جائے۔ ایک قصہ میں نے پڑھا، حضرت مولانا شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آبادی، ان کی کتاب معارف مصلح الامت ہمارے یہاں دیوبند میں عصر کے بعد مجلس میں پڑھی جاتی ہے۔ اس نے ایک واقعہ نقل کیا تھا کہ ایک خانقاہ کے اندر ایک بزرگ تھے، کچھ لوگ اپنی اصلاح کے لیے ان کی خانقاہ کے اندر مقیم تھے، محنتیں کر رہے تھے، وظائف پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، ایک نوجوان آیا اور چند روز ان کی خدمت میں اس نے قیام کیا۔ انہوں نے اس کو اجازت دے دی، بیعت کی اجازت دے دی، خلافت دے دی، فرمایا جاؤ کام کرو۔ اب یہ جو لوگ پہلے سے وہاں مقیم تھے ان کے اندر چہمہ گوئی ہونے لگی، ہم لوگ رگڑے جا رہے ہیں، محنت کرائی جا رہی ہے، اور یہ آیا اور ایک ہفتے میں اس کو اجازت مل گئی۔ اس کی بھنک لگی ان کو، شیخ کو بھی۔ انہوں نے فرمایا اچھا، سب کو بلایا اور ہر ایک کو ایک ایک مرغی دی اور کہا جاؤ ایسی جگہ جا کر اس کو ذبح کرو کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر لے آؤ۔ سارے لوگ لے کر چلے گئے، کوئی 15 منٹ کے بعد واپس آ گیا، کوئی 10 منٹ کے بعد، کوئی 20 منٹ کے بعد۔ وہ نوجوان نہیں آ رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد آیا تو سر سے پیر تک پسینے میں شرابور
اور زندہ مرغی اسی طرح ہاتھ میں لیے ہوئے. فرمایا کیا ہوا، تم کو کوئی جگہ نہیں ملی؟ کیونکہ حضرت آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ دیکھنے والا نہ ہو، اور میں کہیں بھی گیا بہرحال اللہ کی نگاہ کے اندر میں تھا، اس لیے میں شرط پوری نہیں کر سکتا. شیخ نے فرمایا دیکھ لیا، دیکھ لیا، یہی وہ چیز تھی جس کو میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر اللہ نے وہ صفت پیدا کر دی ہے. یہ 1 گھنٹے کے اندر چکر کاٹ کے آ گیا، اور یہی تصور اس کے اوپر حاوی ہے کہ میں کہاں چھپ کر جاؤں گا، 7 کوٹری کے اندر بھی جاؤں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں، رمضان کے روزوں کے ذریعے ہم یہ صفت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. جیسے ہم تنہائی میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیشہ 11 مہینے یہ تصور ہمارے اوپر غالب رہے کہ جس طرح روزے کے دن میں کھانے پینے کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اگر ہم تنہائی میں کھا لیتے، اسی طرح تنہائی میں کوئی بھی ہم کام کریں گے، اور تنہائی کا ہی مسئلہ نہیں، مجمع میں ہو تنہائی میں ہو، جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. وہ تو ہماری دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے نگاہ کی خیانت کو، اور جو چیزیں دل میں چھپی ہوئی ان کو بھی جانتا ہے. ہم نظر مار دے کہیں، کنکھی سے دیکھ لیا کسی چیز کو، بد نظری کے شکار ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. صاف صاف فرما دیا یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری نگاہ کو خیانت کو اللہ جانتا ہے. وما تخفی الصدور، دل میں تمہارے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو گناہ کی لذتیں ہیں، گناہ کے تصورات ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے، طمع ہے، حرص ہے، غلط جذبات ہیں، یہ سب دل میں چھپی ہوئی چیزیں، کوئی نہیں جانتا اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ہمیں اپنی برائیوں کو چھوڑنا ہے، اچھائیوں کو اختیار کرنا ہے. کوئی دیکھنے والا ہو تو ہم غلط کام سے اپنے کو بچائیں، اور کوئی جاننے والا نہیں ہے تو آزاد ہو جائیں. یا اللہ کا ڈر نہیں ہے تو مخلوق کا ڈر ہوا. مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑنا یہ اللہ سے کا ڈر نہیں ہے، تقویٰ نام ہے اللہ سے ڈرنے کا. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے اندر اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں، تصور کریں، تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں. اور کسی بھی کام میں ہو، جب ہم کاروبار کر رہے ہیں، گدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی تو بہت سے کام ایسے آتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، ناپ میں کمی کرنا، عیب کو چھپانا، جس کے ساتھ ہمارا معاملہ اس کے ساتھ بے ایمانی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں کہ نہیں؟ کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم گدی میں بیٹھے تب بھی ہمیں یہ تصور رہنا چاہیے، دکان میں بیٹھے تب بھی یہ تصور رہنا چاہیے، کاروبار کریں تب بھی یہ تصور ہونا چاہیے. کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، کوئی بھی عمل ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر چیز میں ہم سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ اس پر نظر دینی چاہیے کہ کون سا کام جائز ہے، کون سا کام ناجائز ہے، کیسے اس کو کریں گے تو صحیح ہوگا، کیسے کریں گے تو غلط ہوگا. ایک بزرگ مسجد کے اندر داخل ہوئے، غلطی سے ان کا بایاں پیر مسجد میں پہلے پڑ گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، داہنے پیر سے داخل ہونا تھا، میں بائیں پیر سے داخل ہو گیا. یہ تصور جمع ہونا چاہیے. کسی بھی غلط کام کا دل میں داعیہ پیدا ہو، شوق ہو، خواہش ہو، فوراً کی رکاوٹ آ جانی چاہیے تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. ہم موبائل لے کر بیٹھے ہیں تنہائی کے اندر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ہاتھ ہے موبائل کے اوپر، بٹن دبا رہے ہیں، کیا کیا آ رہا ہے، کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کان میں ایئر فون لگا لیا، کیا کیا بج رہا ہے، کیا کیا سن رہے ہیں. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، لیکن وہ عالم الغیب والشہادہ جو دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، ہمارے چھپے کھلے سارے حالات کو جانتا ہے، اس کو ساری چیزوں کا علم ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو موقع ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے ماہ مبارک کا، اور اس میں ہم جزوی طور پر اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. جزوی طور پر عمل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو چیزیں روزے کو خراب کرنے والی ہیں، روزہ توڑ دینے والی ہیں،
ان سے ہم اپنے آپ کو مجمع میں، تنہائی میں، دونوں جگہ بچاتے ہیں۔ تنہائی میں بچانے کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس ٹوٹنے کو دنیا جانے نہ جانے مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جواب ان کے سامنے جا کر دینا ہے۔ اسی چیز کو ہر وقت اپنے اوپر مسلط کر لیں، پختہ کریں اپنے ذہن میں، اور جب بھی کسی گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہو، خیال آئے، خواہش پیدا ہو، فوراً یہ چیز سامنے آ جانی چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھ اللہ تعالیٰ کے لیے غائب، چھپی اور کھلی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ 7 کوٹری کے اندر بھی جو کوئی چیز ہوگی اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کے جاننے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنے نفس کے ساتھ مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، ہر طرف سے دروازے بند تھے، لیکن اس تنہائی کی کوٹری کے اندر یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا چیز آئی تھی؟ یہی اللہ کا خوف تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، انہ ربی احسن مثوایا، میرا رب، میرا پروردگار، اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے۔ اگر اس کی تفسیر اللہ کی طرف زمین لوٹائی جائے، ورنہ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تمہارا شوہر میرا آقا، اس نے مجھے بڑی عزت دی، میں اس کی عزت کے ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ تو یہ چیز ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو جانتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، ہمارے معاملات کو بھی جانتے ہیں، عبادات کو بھی جانتے ہیں۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اس دماغ کی کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں۔ بس اتنا ضرور ہے کہ جو خیالات غیر ارادی طور پر آتے ہیں، آدمی اس کا مکلف نہیں ہے، لیکن بالارادہ ادھر ادھر کی باتیں سوچنا اور خیالات کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرنا، کہ جسم سے تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں لیکن دل و دماغ سے غائب ہے، یہ بھی بے توجہی کی بات ہے۔ کسی بڑے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ ہم سے مخاطب، وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہو، ہم دوسرے طرف دھیان دے رہے ہوں، دوسری چیزوں میں مشغول کیے ہوئے ہوں، یہ گستاخی کہی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں، اس وقت اس تصور کو جمائیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کو بھی جان رہا ہے۔ انشاءاللہ ہماری نماز بھی قیمتی بنے گی، اور یہ روزہ جب گزر کر جائے گا تو ہمارے اندر کچھ صفت پیدا کر کے جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، تصور کو جمانا پڑے گا، خیال کرنا پڑے گا، اور صرف ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے جو روزہ خراب کرنے والی ہیں، بلکہ جن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے ہمیں منع کر رکھا ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، بے ایمانی کرنا، نمازیں چھوڑنا، کسی کا حق مارنا، جتنے منہیات ہیں، جتنے گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو، ان سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جب 1 مہینہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم روکتے ہیں کہ جو اپنی ذات سے تو حلال ہے لیکن روزے کی وجہ سے منع ہو گئی، کھانا پینا حلال ہے لیکن روزے کی وجہ سے منع ہو گئی ہے، جب ان سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی ہے، منع فرما دیا ہے، ان سے اپنے آپ کو ہمیں ضرور روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسجد کے پرانے نمازی محمد محسن صاحب تجنون کے بہت زیادہ بیمار ہیں، بالکل صاحب فراش ہیں اور بالکل بے حس و حرکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔ انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔